اسی صفات کی. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی اس قسم کی صفات آ جائیں، ہم بھی ان صفات کے حامل بن جائیں. ملک صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے درخواست کی گئی تھی کہ ہمیں یہاں ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت ہے. اس موقع پر یہاں ایم اے بی ایڈ بہت مشکل سے ملتے تھے نوجوان طبقے میں سے کہ جو غیر کیا کہتے ہیں یعنی بے روزگار ہو. بلکہ ہمیں تو کئی سال تک یہ جو ہمارے ریٹائر ٹیچر تھے ماسٹر احمداللہ صاحب، حاجی مقبول صاحب، ماسٹر عبدالرشید صاحب بسران والے وغیرہ، ان کے سرٹیفکیٹ ہم نے رجسٹریشن کے لیے استعمال کیے کہ بھائی یہ ٹیچر، اور ہمارے حاجی محمد شفیع بٹ صاحب. تو اس طرح سے جب ان سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں اسرار-العلوم میں ضرورت ہے، تو ایک اتنی بڑی شخصیت جو ہائر سیکنڈری کے اندر پڑھاتے تھے، بڑے بچوں کو پڑھاتے تھے، نوجوانوں کو، تو ان کے لیے ایک قسم کی ایک آر سا تھا کہ بھائی چھوٹے بچوں کو پرائمری سطح کے یا مڈل سطح کے بچوں کو کیا پڑھائیں. مڈل سطح کے بچے تو اور شرارتی ہوتے ہیں، تو پھر ایج کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بول نہیں پاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود کم ہی عرصہ رہے ملک صاحب اسرار-العلوم میں، لیکن واقعتاً وہی طرز بیان، وہی محنت جو وہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کرتے تھے، اسی طرح کا یہاں پر بھی انہوں نے وہ رول ادا کیا. بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مرحوم محمد حنیف خان صاحب نے بھی کچھ وقت لگایا. تو میں نے دیکھا ان کو جب وہ کلاس سے نکلتے تھے تو گٹکڑ ایسا ایون گٹھن اتنا وہ سختی سے پڑھاتے تھے. اور میں جو تب وہی تھی وہ نوٹ کے کچھ الفاظ میں نوٹ کر کے لاتا ہوں تاکہ کلاس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بچہ آگے سے کوئی کوشچن کرے اور ٹیچر ایسے نہ تیار. تو وہ ایک سبق تھا کہ ٹیچر جب جائے کلاس کے اندر تمیز گیس آسن وارا بڑھ تیاری. جیسے ہمارے مرحوم حاجی صاحب بٹیاس والے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے خاص طور سے جو سفرہ حضرات ہیں چندے کے گھر سے نکلتے ہیں، دپن اس شکیر شاسن اگر ون کوکڑ سو شکار شاسن کرن تو سامان گیس سوند آسن، ہو سکتا ہے بونٹ سوئی دراز کوکڑ کھیون دراز سوئی بونٹ. تو اس کو مزید اضافی اپنا ہتھیار ہونا چاہیے، ڈیفنس ہونا چاہیے اس کو. تو اسی طرح سے ایک ٹیچر کو بھی اپنا پورا وہ ہونا چاہیے کہ وہ حق ادا کرے اپنے اس ڈیوٹی کا، اپنی اس ملازمت کا، اپنی ذمہ داری کا، کہ صبح سے سرسری توڑ وہ کلاس نہ لینا چاہے. غرضے کہ یہ ہمارے جو پرانے حضرات تھے ملک صاحب کے بیچ کے یا ان سے پہلے کے، یہ بڑے اس بارے میں بڑے ہوشیار ہوتے تھے، بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کا احساس تھا ان حضرات کے اندر. تو میری گزارش ہے آج اپنے خاص طور سے ایجوکیشن طبقے سے بھی خاص طور سے کہ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی ڈیوٹی کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرکاف جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر 2-3 باتیں کہی گئی. ایک تو یہ کہا گیا بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، دیر سویر کچھ بھی ہو لیکن موت سے ہمکنار ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑا فلاسفر بھی، بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس کا انکار نہیں کر سکا آج تک موت کا. باقی دوسری تیسری چیزوں کا انکار کیا، بھائی خدا کون ہوتا ہے کس نے دیکھا، یا ہم تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے ہیں، اس قسم کی باتیں تو کرتے ہیں. لیکن موت کے بارے میں آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی منکر ہوا ہو اس کا. اس لیے کہ جو منکر ہوگا اس کو بھی آپ پکڑے گے. دوسری چیز فرمایا کہ انسان جو موت سے پہلے عمل کرتا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دیں گے قیامت کے دن تمہارے اعمال کا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے اعمال والی بنائیں، برے اعمال سے پرہیز کریں جو آخرت کے اندر ہمارے لیے جو ہے بجائے سرخ روئی کے ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا، خسران کا سبب بنے گا، گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں اچھی بن جائیں. تیسری چیز فرمایا کہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ شخص کامیاب ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کا فیصلہ جنت کا ہو گیا. یہ تیسری بات اس آیت میں فرمائی گئی. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. چوتھی بات یہ کہی گئی
ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سراسر دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ۔ اور واقعتاً یہ دھوکہ اس وقت کھل جاتا ہے کہ جب آدمی لاچار ہو جاتا ہے، بڑھاپا چھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی واقعی یہ دنیا بڑی ذلیل ہے، بڑی حقیر ہے، بڑی دھوکہ باز ہے، میں نے آج تک جو ہے اس کے ساتھ دل لگایا لیکن یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے، احادیث بار بار کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اتنا مت لگو کہ آخرت تمہاری تباہ ہو جائے۔ دنیا ضروری ہے، دنیا ہی سے انسان اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ آدمی دینی فکر لے، آخرت کی فکر ہو، احکامات خداوندی کی پاسداری کرتے ہوئے آدمی دنیا سے چلا جائے۔ بہرکیف ہمارے ملک صاحب بیمار تو نہیں تھے اتنے کہ ورنہ پتہ چل جاتا سب کو، لیکن یہ تھا کہ عمر کا تقاضا کیا تھا کہ اگر بیمار بنے گا اس مہینے تو آدمی آہستہ 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 اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بلکہ بڑھاپا تو خود مستقل ایک بیماری ہے، بھولا پن انسان کے اندر ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، کھانا پینا آدمی کم کر دیتا ہے، چلنا پھرنا نہیں ہوتا ہے، کئی ایسے آزار پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بیماری تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہمارے ملک صاحب جی، ہم گئے تھے 2-4 مہینے پہلے، خصوصی طور سے ملاقات کی تھی ان سے، پہچانا بھی انہوں نے بہت، جیسے میں نے کہا کہ کم گو تھے تو 2-4 باتیں زیادہ نہیں ہوئی، تو لیکن یہی تھا کہ کمزور اور بڑھاپا اور ضعف کی وجہ سے بالآخر انہوں نے سنا ہے کہ آج ہی صبح دم دے دیا، اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو بہرکیف جن حضرات نے ان سے استفادہ کیا ہے پڑھائی کے اعتبار سے، انہیں تو ہمیشہ اپنے استاد کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی گاؤں کے اندر، اپنی نوافل کے اندر وہی حق ہوتا ہے اپنے استاد کی، اس کا کہ جو انہوں نے دیا ہے ہمیں، اور ہم آج برسر روزگار ہیں، آج ہم بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، تو اگر ہم اپنے محسنوں کو یاد نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان کے سینکڑوں کیا ہزاروں شاگرد ہوں گے علاقہ بھر میں، تو مجھے ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات خاص طور سے ملک صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو اچھا بنائے، آخر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو باشندے تو یہی کہ ہیں سوتی کہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اپنی کچھ مجبوری کی وجہ سے ملیٹنسی کے دوران یہ ہجرت کر کے گندو چلے گئے تھے، تو آج پھر دوبارہ اپنے آبائی قبرستان کی طرف انہیں لیا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، ورنہ ملک صاحب تو ایسے تھے نہیں کہ انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو، بلکہ یہ ہر معاملے میں خاموش طبیعت تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے اندر صفات تھے اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں درست کیجئے اور نیت وغیرہ بھی کر لیجئے، کعبے کی طرف، قبلے کی طرف رخ کیجئے تمام حضرات، صفیں درست۔